بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، یعنی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار۔ پہلی جنگ عظیم 1913-14 سے 1919 تک ہوئی، جو برطانیہ جیتا اور اس نے اپنا تسلط مختلف دنیا کے حصوں پہ قائم رکھا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک ہوئی، جس میں برطانیہ کے حصے بکھرے ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہمیں آزادی بھی ملی۔ اب جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی، کیونکہ ہم اس وقت تک برطانیہ کے تسلط میں تھے، تو وہ برطانیہ کی جو ملکہ تھیں انہوں نے نہ ایک آرڈر جاری کیا، ایک آدیش جاری کیا کہ برے صغیر کے ہر گھر، یعنی اس کو انڈیا اور پاکستان کو برے صغیر کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے ہر گھر سے کم از کم ایک بندہ ہماری فوج میں شامل کیا جائے جو جنگ لڑے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے اتحادی تھے وہ کمزور پڑ رہے تھے اور فوج کی ضرورت تھی، تو اس طرح کا انہوں نے تب آرڈر پاس کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک میراثی ڈھول پیٹ رہا تھا ادھر ہمارے کسی علاقے کے اندر، تو وہ وہاں سے جو آرڈر جاری تھا، تو اب ظاہر سی بات ہے جو ادھر حکومت میں تھے تو ان کو یہ اس کا وہ کرنا تھا عمل کہ جی پہنچایا جائے پیغام کہ ہر گھر سے ایک بندہ کم از کم ہو، چاہے اس کی ٹریننگ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بندہ میراثی کے پاس بھی، وہ جو ڈھول پیٹ رہا تھا اس کے پاس بھی پہنچا، نے کہا جی کہ اب ملکہ کا یہ آرڈر ہے تو اب میراثیوں میں سے کون لڑے گا فوج میں۔ اس نے ڈھول کو ایک طرف رکھا، اس حکومت کے جو نمائندہ تھا جو پیغام پہنچانے والا تھا، اس سے اس میراثی نے کہا کہ یار میری ایک بات سن لو، بات اگر ہم میراثیوں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم جنگ لڑیں گے تو اپنی ملکہ سے کہو کہ صلح کر لے۔ یہ ایک لطیفہ بھی تھا اور یہ ریئلٹی بھی ہے ہماری ہسٹری کے اندر کہ ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کل انہوں نے عمران خان کا یہ جو، اب ظاہر سی بات ہے اس کا میدان میں تو مقابلہ ان سے ممکن نہیں، تو انہوں نے اب نوکروں کے انٹرویو کروانا شروع کر دی، یعنی کہ وہ خاور مانی کا جو اس کا ایکس ہسبینڈ تھا بشرا بی بی کا، اس نے اپنے ملازم کو بھیجا، یعنی کہ اس کے ملازم کو لایا گیا ایک لگژری گاڑی میں، ایک 60 سے 65 لاکھ روپے کی ٹوئٹا کرولا کے اندر۔ وہ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ گاڑی اس ملازم کے پاس کیسے آئی، اور اس ملازم نے حیران کن طور پر اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اب اگر وہ بات سچی ہے جو اس ملازم نے کی ہے تو پھر منہ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کا بیان لیا گیا تو اس کا بیان یہاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ وہ کہیں کونوں خدروں میں، کہیں جھاڑیوں کے میں اندر بیٹھ کر، کہیں کمرے کے اندر اکیلا بیٹھ کر، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کر جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو، اس نے کہیں کوئی گندی موویز دیکھی ہوں گی، کوئی سیکس موویز دیکھی ہوں گی، کوئی ننگی موویز دیکھی ہوں گی، اس کو اس نے کل عدالت میں بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ بیان تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کچھ بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، یعنی کہ اس نے کہا کہ 2014-15 سے بشرا بی بی اور عمران خان کے ناجائز تعلقات تھے۔ اب مجھے خاور مانے کا جو اس نے بتایا کہ وہ بھیجتا تھا کہ جاؤ دیکھو کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ جب میں جاتا تھا تو یہ مطلب کہ دونوں قابل اعتراض حالت میں ہوتے تھے، تو عمران خان مجھے گالیاں دے کے نکال دیتا تھا۔ اب پھر کسی صحافی نے یہاں پہ پوچھا کہ یار عمران خان کنڈی نہیں لگا سکتا تھا، جو اس طرح تمہیں وہ ہر دفعہ وہ کمرے کے اندر جانے کی اجازت بھی ہوتی تھی، تم چلے بھی جاتے تو وہ کنڈی لگا لیتا۔ اس طرح کی باتیں ہماری عدالتوں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اب اس نے جو باتیں کی ہیں، کل تو جج صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا کہ یار یہ جو سب کچھ تم بتا رہے ہو، یا تم ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اس طرح کی باتیں جو تم کر رہے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بات نوکروں تک آ گئی ہے، جو میں نے شروع میں لطیفہ ایک سنایا، تو پھر صلح کر لینی چاہیے یار۔ عمران خان کے ساتھ ٹوٹ تو وہ آپ سے رہا نہیں، آپ کا جو مقصد ہے کہ اس کو ڈی فیم کرنا، وہ تو بلکہ الٹا مقبول ہو رہا ہے۔
اگر بات نوکروں تک آ گئی ہے تو پھر صلح کر لو، بہتر یہی ہے۔ جو آج گند آپ اس سیاست کے اندر ڈال رہے ہیں، آج تو عمران خان کے اوپر ہے، آپ جس طرح کریں، جس طرح کی گندی باتیں، گھٹیا نیچ باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں، آج تو وہ وقت گزر جائے گا۔ کل آپ میں سے کسی کے اوپر کوئی بات ہو گئی، اب اس طرح کا کوئی تڑکا لگا ہو عمران خان کے بارے میں اور نون لیگ اس کی انٹری نہ مارے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ نون لیگ خود، جس کو آج کل ننگی لیگ کہا جا رہا ہے، وہ بڑی مشہور ہے اس بات پہ، تو انہوں نے بھی کل انٹری ماری۔ انہوں نے وہی پرانی بکواسیات کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں اس طرح کی انہوں نے۔ جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ مریم نواز کی کتنی باتیں ہیں جو مجھے پتا ہیں، جو مطلب کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں پتا چلی ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو زرداری اور بلاول زرداری کی ہیں جو ہمیں پتا چلی ہیں، کتنی باتیں ہیں جو ان ساری پی ڈی ایم کی ایک ایک جماعت کے لیڈر کے بارے میں ہیں جو ہمیں پتا چلی ہے۔ آج تو عمران خان کے خلاف اس کے نوکر سے انٹرویو کروا رہے ہو، کل آپ میں سے کسی کا نوکر اٹھ کے کھڑا ہو جائے انٹرویو دینے کے لیے تو یہ بات کہاں تک جائے گی؟ رجیم چینج آپریشن ہوا، تکلیف زدہ بات تھی، بہت تکلیف دہ بات تھی، ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ ہر خیر سے شر اور ہر شر سے خیر بھی نکلتا ہے۔ رجیم چینج آپریشن ایک شر تھا، تکلیف ہوئی، سب کو تکلیف ہوئی، کتنے لوگوں نے اس میں سفر کیا اور اب تک کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک خیر بھی ہے۔ خیر یہ ہے کہ اگر رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا تو ہمیں یہ پتا نہ چلتا کہ اس ملک کے ناسور کون ہیں، ہمیں یہ پتا نہ چلتا کہ ہمارے سیاسی لوگوں کی اخلاقیات کتنی ہیں، ہمیں یہ پتا نہ چلتا کہ ہم ایک شخص کو گرانے کے لیے کس حد تک کتنے گر سکتے ہیں، ہمیں یہ پتا نہ چلتا کہ ہمارا معاشرہ، جس کو ہم اپنا بڑا اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، وہ اسلام کے نام پر تو بنا ہے، لیکن اسلام کے نام پر ہی لوگوں کو کس طریقے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ کل جو باتیں ہوئیں وہ کسی کے مطلب ہے کہ اگر ٹاک شوز کے اندر بھی یہ باتیں ہوں تو کوئی فیملی کے سامنے تو یہ بیٹھ کے باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر کتنے گر چکے ہیں ایک شخص کو گرانے کے لیے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔